ہاں یہ ہمارے مولوی یہ چونکہ بے ایمان ہے نا، ذہنی عیاش ہیں، یہ فلاں صحابی کا گستاخ ہے، میں 1000 مرتبہ لعنت بھیجتا ہوں اس شخص پر جو صحابی کی گستاخی کرے، ٹھیک ہے، اور 10,000 مرتبہ لعنت اس شخص پر بھیجتا ہوں جو اہل بیت کی گستاخی کرے۔ اب یہ شخص اگر ہٹ درم میں توبہ نہیں کرتا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اوہو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی، فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرات ذی وقار، کراچی کے ایک نامور مفتی علامہ مفتی طارق مسعود صاحب، جو علمی حلقات میں یوٹیوب پر، فیس بک پر اور جگہ جگہ پہ جو ہے نا وہ ایک نامور اور مشہور شخصیت ہے، دین کا کام کر رہے ہیں، سیدھا سیدھا دین کا کام کرتے تو، لیکن جب ہم نے یہ دیکھا، ان کے 1 سے 2 کلپس ہم نے سماعت کیے کہ یزید کی حمایت کے اندر بولے ہیں، تب سے ہم جو ہے نا وہ بڑا ہمیں پرابلم ہوئی اور ہم ہوش ربا اور حواس باختہ ہوئے کہ یہ علامہ مفتی صاحب جو اتنے ان کی فالورشپ ہے، اتنے ان کے لوگ سننے والے ہیں، تو یہ کس کی حمایت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان کے کلپس کا کنٹینٹ 2 کلپس ہیں جو ہم نے سنے، ٹھیک ہے، ان میں سے ہم 4-5 جملے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو بنانے کی نوبت کیوں پیش آئی، اور اس کا پرپز یہ مفتی صاحب کی وہ یزید لعین اور ملعون کے بارے میں وہ حمایت ہے جس کی وجہ سے ہمیں آج کی یہ ویڈیو بنانی پڑی۔ ایک ویڈیو کے اندر علامہ صاحب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، دنیا میں ایک اصول یاد رکھ لیں۔ اچھا جی، کون سا اصول ہے؟ شریعت میں جو بادشاہ ہو اس کے اچھے اور برے کی بحث اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ایک ان کا یہ جملہ ہے، بالکل ایکوریسی کے ساتھ میں نے چونکہ لکھا ان کی ویڈیو سن کے اب پڑھ دیا۔ دوسرا جملہ کہتے ہیں، جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں۔ پاور پھر کس کے پاس ہے؟ وہ یزید کے پاس تھی۔ اور پھر بخاری اور مسلم کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی حاکم بن جائے، حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جی مفتی صاحب، اس کے خلاف جو بندہ بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو۔ سیدنا و مولانا امام حسین علیہ السلام کے متعلق وہ اشارہ کرتے ہوئے، کیونکہ یزید اس وقت مسند نشین ہوا تھا، تو یہ اس کے بعد پھر کہتے ہیں اسلام میں فلاں حاکم نیک ہے، فلاں حاکم برا ہے۔ نیک اور برے کا اسلام جو ہے نا وہ کہتا ہی نہیں ہے، بس وہ حاکم ہے تو حاکم ہے۔ اس کے بعد یہ تو ایک ویڈیو ہے۔ دوسری ویڈیو ہم نے سنی، وہ کہتے ہیں تمام صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی سوائے چند ایک صحابہ کے، ٹھیک ہے۔ ایک پوائنٹ ان کا یہ ہے، اگر کوئی ہم سے کوئی دلیل مانگے گا، جو ہے نا وہ ثبوت مانگے گا، ہم ویڈیو کے اندر وہ ثبوت بھی فراہم کریں گے۔ پھر اس کے بعد جناب ایک حدیث اور پڑھتے ہیں، یزید کی جو وہ حکومت تھی اس کو تقویت اور انڈورسمنٹ کے طور پر حدیث پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کرتے تمہارے اوپر ایک حبشی بھی غلام جو ہے وہ بنا دیا جائے حاکم، اس کی اسمعو، اس کی جو ہے نا وہ اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو اور اس کی پیروی کرو۔ یہ سارے وہ جو ہے نا وہ مفتی صاحب کے الملفوظات ہیں جو ہم نے سنے۔ ہمارا دل بڑا دکھا کہ یزید کی حمایت کے اندر انہوں نے جناب کمر کسی ہوئی ہے۔ اسی موضوع پر تسلی و تشفی کے طور پر جواب لینے کے لیے ہم نے رابطہ کیا عالمی نامور محقق اور کتب کثیرہ کے مصنف علامہ پروفیسر حافظ صداقت علی فریدی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر 5-7 لائنز جو میں نے عوام الناس کے سامنے، سامعین و ناظرین کے سامنے رکھی، آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے، میرا دل بڑا دکھا، یزید کے حوالے سے ایک نامور مفتی جو ہے وہ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ عوام الناس کو جو لوگ درس و تدریس کرتے ہیں، علم کی باتیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، اچانک یہ ٹوسٹ لے کے یزید کی طرف کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ کچھ سمجھ سے باہر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی صاحب گزارش یہ ہے کہ میں تو موصوف کو نہیں جانتا. اچھا. یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے تھوڑا بہت کہیں کوئی یہ میں نے بھی اسی وضاحت کی ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ اس شخص نے سارے قرآن کی قرآنیت کا انکار کر دیا ہے. اللہ اکبر. اب یہ شخص اگر ہٹ درم میں توبہ نہیں کرتا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. اوہو. اچھا. یہ جو اس کا مقولہ ہے کہ بادشاہ جو بن جائے تو اس کی پاور کو ماننا چاہیے اور بحث نہیں ہے. بحث نہیں. وہ اچھے اور برے کی اسلام بحث ہی نہیں کرتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. پورے قرآن کا مذاق ہے. اچھا. میں اور زیادہ پیچھے نہیں جاتا. ساری جتنی نبوی تاریخ ہے نا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ساری اس شخص نے مسخ کر دی ہے. اللہ اکبر. قرآن کے سارے تصور عظمت کا جو ہے نا اس نے انکار کر دیا ہے. اوہو. میں زیادہ پیچھے پس منظر میں نہیں جاتا. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے فرمایا کہ اپنے بھائی اپنا ہارون کو لو اذهبا الى فرعون انه طغى. اوہو واہ کیا مثال دیا. ٹھیک ہے. فی البدی. حاکم تو وہ تھا 400 سال سے. ٹھیک ہے. 400 سال سے وہ حاکم تو تھا. اچھا گزارش یہ ہے کہ پھر اگر یہی کام تھا تو یہ کائنات میں جاری اور ساری تھا. 1.25 لاکھ پیغمبروں کو کیوں بھیجا گیا؟ ہاں. کہ جو سرکش لوگ ہیں وہ سادہ لوگ عام لوگوں کو مسلتے ہیں، مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، ان کا حق تلف کرتے ہیں. حق تلف کرتے ہیں. تو ان کے حقوق کو بحال کرنے کے لیے یہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا اور انہوں نے اپنا کردار دیا. ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. جی. انہو طغیٰ. وہ سرکشی کی ہے. سرکشی کی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام آئے. تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے. واہ واہ. نمرود کے نمرود ساتھ. اور شداد کے ساتھ. ہاں جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پس منظر میں بھی یہی کچھ ہے. ٹھیک ہے نا. بڑے لوگ جو تھے آپ سارے قرآن پاک کو پڑھیں تو یہی کہتے تھے کہ یہ پست قسم کے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہیں تو لہٰذا ہم ان کی بات نہیں مانیں گے وغیرہ وغیرہ. ایک تاریخ ہے پوری قرآن پاک کے اندر. بہرحال میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر تو لاوالی میں الفاظ کہے تو سب کا لسانی ہے، ورنہ تجدید اسلام کرو. اللہ. آپ کا اسلام ختم ہو چکا ہے. آپ نے قرآن کی ساری تاریخ کا مذاق اڑایا ہے. ٹھیک ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ وہ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یزید کی بابت جو کچھ انہوں نے کہا چونکہ ان کا مائنڈ سیٹ بھی وہی ہے، اس کی تاریخ ہے. اچھا. جو عامیانہ لوگ نہیں جانتے. حضرت ہاشم علیہ السلام کا زمانہ اقدس آیا حضور کے جد کے بابا کا. ٹھیک. تو مد مقابل بنو امیہ کھڑے ہو گئے. امیہ کھڑا ہو گیا عبدالشمس امیۃ الاکبر کہ یہ چیزیں ہمیں دو، کیونکہ رفادہ سکایا حجابہ اس سارے منصبوں کے پاس تھے. رئیس مکہ تھے اور پورے حاجیوں کو 2-2-2.5 لاکھ لوگوں کو آپ کھانا کھلایا کرتے تھے. مطلب ان کا پروٹوکول تب بھی تھا ان ہستیوں کا. ہاں. تو مد مقابل عبدالشمس آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ منصب ہمیں دو. تو آپ نے فرمایا کہ یہ منصب یا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ عوام الناس آپ منافرہ کر لیں. واہ. اور اس پر یہ طے ہوا کہ جو منافرے میں ہار جائے وہ مکہ چھوڑ جائے. واہ. سرزمین شام چلا جائے. معاہدہ ہوا. معاہدہ ہوا. ٹھیک ہے. جب منافرہ ہوا تو جن لوگوں پر احسانات تھے وہ بول اٹھے کہ اخلاق کی اعلیٰ عظمتوں کا معیار ہاشم علیہ السلام. کیا بات. سخاوت کا تقدس اور سخی الاسفیاء ہاشم علیہ السلام اور حرمت فطرت میں جو شاہ سوار ہیں حسن و رعنائی فطرت کے وہ ہاشم علیہ السلام. تو ان کا جب انتخاب ہو گیا منافرہ ہو گیا وہ ہار گیا عبدالشمس. تو پھر حسب وعدہ حسب معاہدہ اس کو شام جانا پڑا. وہاں سرزمین یہود تھی. ٹھیک ہے. یہود وہ ساری تاریخ جانتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی جانتے تھے. اچھا. اور یہ ان کا ایک ذہن تھا کہ بنی اسماعیل میں رسالت نہ جائے، بنی اسرائیل میں رہے.
ٹھیک ہے. تو اس تعاقب میں تھے کہ جو اس خاندان سے میرے اس کو قتل کیا جائے. حضور کے والد گرامی پر بھی حملے ہوئے, دادا گرامی پر بھی حملے ہوئے وغیرہ. تو اس وقت سے یہودوں نے ان کا برین واشنگ کی, ان کی نیچر میں اپنے خمیر کو کنورٹ کیا. اللہ اللہ. پھر اس کے بعد وہ مر گیا عبدالشمس امیۃ الاکبر. اس کا بیٹا آیا اپنا حرب, ادھر حضرت ہاشم علیہ السلام کا مثال ہوتا ہے, ان کا بیٹا آیا عبد المطلب. پھر ان کے درمیان وہی صورت حال پیدا ہوئی. پھر اسی معاہدے کے تحت ان کو بھی جانا پڑا, یہ بھی ادھر یہود کی گوشت میں رہے. صحیح. پھر زمانہ نبوت آ گیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا. سرکار ابو طالب علیہ السلام اس زمانے میں اپنے ابو طالب کے ساتھ وہ کردار دے رہے تھے, دین کی بات حفاظت کا بھی, رسول کی حفاظت کا بھی. تو مد مقابل جو ہے وہ آیا صخر بن حرب, اسے ابو سفیان کہتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ وار کڑی ہے. اچھا. سمجھا کہ تسلسل ہے. اب 21 سال تک اس نے دشمنی کی دین کو مٹانے کے لیے, رسالت کو قتل, رسول کو قتل کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ, ناکام رہا, منہ کی کھائی. اب اسلام کو اللہ نے طاقت بخشی. بے شک. پھر انہوں نے سمجھا کہ اب کوئی صورت نہیں ہے, تو اسلام میں فتح مکہ کے داخل ہوئے. کرہن, توہن نہیں, کرہن داخل ہوئے. صحیح. لیکن وہ گرج وہی ذہن میں رکھی, اوہ. موقع ملنے پر ہم ان کو مزہ چکھائیں گے. ٹھیک ہے, ایک تاریخ ہے, ہسٹری ہے. تو یعنی ان کا پس منظر جو ہے وہ یہود سے, نصارہ سے براہ راست ریلیٹ ہے, اور اس وقت بھی ریلیٹ ہے. میں نے اس وقت سے لے کر مارگریٹ تھیچر تک میں آیا ہوں. میں وہ ساری ہسٹری میں نے پڑھی ہے, اور انہوں نے ان چیزوں کا اعتراف کیا ہے کہ ہمیں یہ بائی جینیٹک ملا ہے کہ ہمیں ظلم کرنا ہے. ہمیں وہ بروئی ہوئی خاندان سے. بہرحال ہسٹری تھی, ہو گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ یزید حکمران بنا. مولانا کا یہ ذہن ہے کہ جب حکمران بن گیا تو پھر جناب والا بیعت بڑی ضروری تھی, اور اس کو پاور ہے اور حکم ہے کہ جو اس پاور کو چیلنج کرے وہ قتل کر دیا جائے. اس کو قتل کائنم ما کانا, جو بھی ہو. جی میں مولانا کو مولانا کی زبان میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اسی بخاری میں, اسی مسلم میں یہ لکھا ہے, یہ قانون موجود ہے رسالت کا. ٹھیک ہے. تو پھر آئیے یزید کا انتخاب دیکھ لیجئے کس ٹائٹل پر ہوا, اور یزید کے باپ کا انتخاب کر دیکھ لیجئے. یہ دونوں انتخابات جو ہیں یہ نہ اس کا اسلام میں کوئی وجود ہے, نہ انسانیت میں کوئی وجود ہے. سمجھا دی؟ ٹھیک ہے. اسلام میں اس لیے وجود نہیں, اسلام کا ایک پس منظر موجود ہے, خلافت علی بن ہاد النبوہ کا ایک تاریخ ہے 30 سال کا تک. صحیح. اس میں کبھی کسی نے ایسا کیا ہے؟ کوئی بندہ تلوار کی زور پر آیا ہے؟ بالکل نہیں. اور کسی بندے نے جناب والا اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا ہے؟ یہ مفتی صاحب جھوٹے ہیں, اور سراسر جھوٹے ہیں. نہ معاویہ اسلام کا خلیفہ ہے, نہ اس کا بیٹا ہے. اس کی حکومت بھی ناجائز تھی, اس کی حکومت بھی ناجائز تھی, کیونکہ وہ اسلام کے کسی ٹائٹل پر نہیں آئے. نہ ان کا کوئی انتخاب ہوا, اور نہ ہی جناب والا ان کی کوئی ایسی کیپیسٹی تھی کہ ان کو حکمران بنا دیا گیا. ایسا نہیں ہے. پھر ان کا یہ جملہ, پھر سارا اسلام جو ہے یہ ذات میں آتا ہے. اللہ. سارا سارا اسلام اور اس کی تعلیمات ذات میں آتی ہیں. چلیں ہم ان کی بات مان لیتے ہیں. تو کیا خیال ہے جو منتخب خلیفہ تھا مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات, جب خلیفہ بنے شورائی نظام کے تحت, واہ, تو اب جس نے بغاوت کی, جس کو زبان رسالت نے باغی کہا, قاتل کہا, دائی لنار کہا, کیا یہ قانون اس پر نہیں آتا؟ 2 مرتبہ یزید کا باپ شریعت محمد کے مطابق واجب القتل ہے. ان مولویوں کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ حدیث کا حوالہ ادھر دیتے ہیں, ادھر کیوں نہیں دیتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ سرکشی کر رہے ہیں؟ یہ ان کے پاس اموی دین ہے اور یہودی دین ہے, رسول اللہ کا دین ان مولویوں کے پاس نہیں ہے. نہ ان کا قرآن پر یقین ہے, نہ مزاج رسالت پر یقین ہے, نہ نبوت کی حرمت پر یقین ہے, نہ نبوت کی تعلیمات پر یقین ہے. اسی بخاری میں یہ نہیں لکھا کہ تقتل الکفیۃ الباغیہ, لکھا ہوا ہے.
3 ٹائٹل دیے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ قاتل بھی ہیں، باغی بھی ہیں، داعی النار بھی ہیں، اور یہ نبوت نے دی ہیں، تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ آج تک ان ملاؤں نے اس کو مانا ہے کہ جناب والا یہ بھی حدیث ہے، بلکہ الٹا ڈیفینڈ کرتے نظر آتے بے شرمی ہے ان لوگوں کی، بے غیرتی ہے، یہ لوگوں کو جناب والا جاہل بناتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک ترتیب دیا تھا، مثلا قرآن پاک نے جس خلافت کا تصور دیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے تو ان سے وعدہ کیا ہے خلافت کا جن کا ایمان بھی انتہا کا ہے اور اخلاص اور عمل بھی انتہا کا ہے، صالحیت بھی انتہا کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا خیال ہے یزید کی صالحیت اور امام علی مقام کی صالحیت میں کوئی حد امتیاز نظر آتی ہے؟ ان کے باتوں سے یہی لگتا ہے کہ یہ برابر برابر معاذ اللہ۔ نہیں سمجھے؟ جی جی، برابر برابر بھی نہیں۔ اب چلیں امام علی مقام کو چھوڑ دیں، اہل بیت کو چھوڑ دیں، دیگر صحابہ موجود تھے؟ جی موجود تھے بالکل۔ میں چیلنج کرتا ہوں ملا اعظم کو، کوئی میرٹ دکھا دے جس میرٹ پر یہ لوگ باپ بیٹا آئے ہوں۔ دیگر اصحابہ کرام سے زیادہ علم ان کے اندر تھا؟ نہیں۔ جب قرآن کہتا ہے وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، واہ، حکمرانی کے لیے مضبوط ہونا اور علم میں مہارت ہونا، کیا ابن مسعود مفسر قرآن نہیں سمجھے؟ فقیہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، تو معاویہ کے لیے کسی کو وحی آئی تھی؟ اللہ اللہ اللہ، یہ کون سے ڈرامے بازی یہ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو مفتی صاحب اس بات کو مانیں کہ اگر امام علی مقام علیہ السلام اس ٹائٹل پر واجب القتل تھے تو 2 مرتبہ واجب القتل معاویہ تھا۔ کبھی اس کا نام لیا ہے چونکہ وہ ان کے ننہال ہیں، وہ یہ نام نہیں رہتے۔ 2 خلافتوں کو اس نے چیلنج کیا اور منتخب خلفاء کو علی منہاج النبوہ والے خلفاء، واہ، ان کے پاس آئیے، یہ ڈرامہ باز ہیں ملا، یہ اور ذہنی عیاش ہیں حرامزادے۔ رسول فرما رہے ہیں کہ یہ ملک عزوز ہے، اوہو، یہ کہتے ہیں پاور ہے اور خلافت ہے، ہاں بھائی رسول تشریف کیوں لائے تھے؟ ظاہر ہے۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل فی ضلال مبین۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اس لیے بھیجا کہ تاکہ ان کا تزکیہ کریں، بالکل، جو حقوق کو ان بیلنس کرتے ہیں، فرائض کو ان بیلنس کرتے ہیں، جس سے انسانی معاشرت جو ہے وہ طے و بالا ہوتی ہے، اس کو اس پر انسدادی کارروائی کریں، طاقتور گروہ کے سامنے آئیں اور جن کو حقوق دلوانے ان کو حقوق دلوائیں، بیلنس قائم کریں انسانی معاشرے کا۔ رسول اس لیے بھیجے گئے ہیں، تسبیح کے لیے نہیں بھیجے گئے، تسبیح کے لیے ملائکہ وہ تھوڑے ہیں۔ اللہ اللہ، رسول نظام الہی دینے کے لیے بھیجے گئے۔ پہلا رسول جب آیا تو قرآن نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ، جاعل فی الارض خلیفہ، وہ خلیفہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان کو منتخب فرمایا ہے۔ بے شک، تو اگر ایسا آدمی خلیفے کے طور پر منتخب ہوتا ہے جس کے اندر نہ اخلاق ہے، نہ علم ہے، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، اس کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں، یہ تو یہ خود بد اخلاق ہے نا جی، ذہنی عیاش ہیں یہ لوگ، انہیں کیا پتا دین کا مزاج کیا ہے اور حرمت دین کیا ہے۔ صحیح، پہلے تو مفتی صاحب اپنے دائرہ کار میں رہ کر اس حدیث کو اپلائی کریں معاویہ پر۔ اچھا، پھر یہ شخص جو یزید ہے اس کا انتخاب کس طریقے پر ہوا؟ کون سی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوا؟ جارحیت پر، جھوٹ پر ہوا؟ یا کون سی جب مکے کے اندر اس کے باپ نے اکٹھا کیا صحابہ کرام کو، بڑے بڑے اکابر، کعبۃ اللہ کے اندر اکٹھا کر کے کہا کہ جناب والا میں اپنے بیٹے کو کرانا چاہتا ہوں، یہ منتخب کرنا چاہتا ہوں، تو صحابہ کرام کے جید صحابہ کرام نے مطلب وہاں کھڑے ہو کر اس کا احتجاج کیا کہ ایسا نہیں ہے، یہ سلاطین دوسرے کسی سلاطین کی مطلب ہے کہ یہ قد و کاش ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے سروں پر تلواریں دے کر لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا، اگر کوئی انکار کرے تو گردن اتار دو۔ اللہ، یہ ہے خلافت کا تسلسل، اوہو، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلافت حقہ ہے، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ یہودی نیچر پر ہے، اس کے پیچھے اسلام کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ، ہاں جی، یہ نظریہ ضرورت کے طور پر، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اب 4 لوگ تھے کہ 5 لوگ، انہوں نے اس چیز کو اگنور کیا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہ تلواریں دے کر کھڑا کر دیا، بیچ کے سب جدا کر دینے ہیں۔ وہ خاموش رہے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا جی کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر جھوٹ بولا اللہ، کہ جناب انہوں نے مان لیا ہے۔ عبدالرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، اپنا امام حسن حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عباس غالباً، عبداللہ بن عمر، ہاں تو یہ لوگ جو تھے انہوں نے تو آپس میں کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے مطلب یزید کو قبول کیا ہو۔ اللہ، تو کسی بندے نے توعن قبول نہیں کیا۔ یہ چونکہ اس وقت پاور میں تھے، یہود ان کی پشت پر تھے، اور آج بھی یہودی اس فکر کی پشت پر ہیں۔ یہ جو سعودی حکومت آئی ہیں یہودیوں کی خیرات میں آئی ہے، اور اس وقت کے جو سلاطین ہیں وہ بائی جینیٹک یہودی ہیں، اس لیے کہ وہ خود مانتے ہیں کہ ان کی ماں یہودی ہے، محمد بن سلیمان۔ چلیں یہ الگ سی بحث ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی حکومت ہے، اچھا آپ یہ میرے خیال میں فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی جی، فقہ حنفی کے کتابوں کے اندر جو خلیفہ برحق کے قوائف علمی اخلاقی روحانی ہیں یا شدائی قوائف ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کون سی ایسی صورت تھی جو ان میں دونوں باپ بیٹوں کے اندر موجود تھی اور دیگر لوگوں کے اندر موجود نہیں تھی؟ یہ نبوت کے ساتھ مذاق ہے، رسالت کی اہانت ہے، اور قرآن کی توہین ہے، تعلیمات نبوت، تعلیمات نبوت کی توہین ہے، اور حرمت اخلاق کا قتل ہے۔ سمجھا گی؟ باپ آیا 1,14,000 مسلمانوں کا قاتل ہے یہ شخص۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ یہ اتنا قتل عام، یہ فساد کہتے ہیں، یہ تو اجتہاد ہے، اچھا، یہ ہے ڈرامہ بازی ان مولویوں کی۔ قتل بھی اجتہاد ہوتا ہے؟ قتل جی بالکل اجتہاد ہے جناب۔ قتل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل کے ساتھ اگر کوئی احترام کا رشتہ رکھتا ہے تو اس کے سامنے یہ ڈرامہ رچایا جاتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ یار فلاں وقت ظلم ہوا، وہ کہتے ہیں نہیں اس کا ثواب مل رہا ہے ظالم کو۔ قرآن کی یہ تو پھر نص قطعی کے ساتھ یہ کہ کہیں پوری شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا۔ دیکھیں کیا قرآن تو ایک، ہاں یہ ہمارے مولوی یہ چونکہ بے ایمان ہے نا، ذہنی عیاش ہیں، یہ فلاں صحابی کا گستاخ ہے، میں 1000 مرتبہ لعنت بھیجتا ہوں اس شخص پر جو صحابی کی گستاخی کرے، ٹھیک ہے، اور 10,000 مرتبہ لعنت اس شخص پر بھیجتا ہوں جو اہل بیت کی گستاخی کرے۔ واہ واہ واہ، ہمارا تو اس طرح کا خبیر ہے۔ یہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں کہ یہ جی صحابہ کا گستاخ ہے جی فلاں، ٹھیک ہے، وہ بھائی صحابہ کا گستاخ کیسے ہے؟ اگر کوئی صحابی کی کسی بات پر تحفظات کا اظہار کرتا ہے جی گستاخی ہے، ٹھیک ہے، مجھے بتایا جائے صحابہ کے کسی رویے پر کوئی اگر تحفظات کا اظہار کرتا ہے وہ تو ہو گیا گستاخ، اور جس نے صحابیوں کو قتل کیا ہے، اللہ، بے گناہ قتل کیا ہے، 1,20,000، 1,14,000، 14,000 لوگوں کو، اور صحابہ کتنے تھے بیچ میں؟ صحابہ اس میں 20,000 تھے، 20,000 صحابہ، 20,000 میں سے 800 وہ صحابہ تھے جو بیت الرضوان والے تھے، جن کے ٹائٹل پر قرآن بولا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے، اور ان میں سے بھی 150 پونے 200 وہ صحابہ تھے جو بدر والے تھے، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان والے تھے۔ یعنی کیا ملا ازم کا ڈرامہ ہے، یہ حرام زدگی ہے کہ کوئی کسی صحابی کے رویے پر اگر تحفظات کا اظہار کرتا ہے تو وہ تو ہو گیا گستاخ، اور جس نے صحابی قتل کیے ہیں وہ اس کو ثواب مل رہا ہے صحابہ کے قتل کا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ہے ان جاہلوں کی شریعت، یہ ہے ان کی ذہنی عیاشی۔ تو من پسند دین، کوئی پسند شسند نہیں، یہ یہودی فطرت ہے، سمجھا گی؟ ان کو قدغن ہے تو اہل بیت سے ہے۔ اللہ اللہ، اب رسول کیا فرماتے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین، واہ، میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا بات ہے، پھر فرمایا انی تارکم فیکم خلیفتین، میں 2 خلیفے بھیج کر پیسے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، انی تارکم فیکم امرین، واہ، میں 2 اللہ کے امر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا بات ہے، ان اتبعتموها لن تضلوا بعدی ابدا، بالکل، تم ان سے پیوست رہو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کی اتباع کرو گے تو پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول نے تو ہدایت بھی، رسول تو ہدایت بھی اہل بیت سے وابستہ کر گئے، کیا بات ہے، اور یہ یزید کو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے،
کہ اس کا مطلب یہ کہ امام علی مقام علیہ السلام غلط اٹھے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد. امام علی مقام ان کے علیہ اسٹیٹمنٹ سے تو یہ لگ رہا ہے یہ چونکہ یزیدی ہیں نا جی، بائی نیچر یزیدی ہیں. اس پر تو میں پھر الگ سے گفتگو کروں گا آپ سے. سردست آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، میں کچھ ثابت کروں گا کہ یہ کس اسٹیٹس سے ہیں. ہاں تو گزارش یہ ہے کہ بلا کوئی شریعت ہے، کچھ اس کا اصول ہے، کوئی اس کی تاریخ ہے، کوئی اس کی حقیقت ہے، کوئی اس کے مؤثرات ہیں، کوئی اس کے نتائج ہیں. واہ، سمجھا گی؟ تو یہ چیزیں بول بول کر مطلب کیا ملا ہے ان کو، اور اہل بیت کی توہین کو یہ ثواب سمجھتے ہیں. اب میں نے جو کتاب لکھی ہے من سب علی فہو کافر، اللہ، اسی رد عمل میں لکھی ہے. ہمارے علماء اہل سنت کے مولانا اللہ خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے اہل سنت کے بریلویوں کے مطلب مقتدا ہیں، بہت بڑے امام، انہوں نے رد و رفتہ لکھی ہے کتاب، ٹھیک ہے، رسالہ لکھا. روافظ جو ہیں، جو اصحاب کرام علیہم الرضوان کی حرمت پامال کرتے ہیں، ان پر گالی گلوچ کرتے ہیں، تبرہ شبرہ کرتے ہیں، ان کی تکفیر کی ہے. اچھا، ہاں، نو پرابلم. جو بندہ کوئی بھی دین کی حرمت کو پامال کرے وہ کافر ہے. بالکل. تو اہل بیت کو تو 3 ٹائٹل حاصل ہیں. ہاں، سب سے پہلے صحابی وہی ہیں، سب سے اول صحابی وہی ہیں. واہ، اہل بیت ہونا ان کا الگ سے منصوص ہے، اور ان کے رویوں کی حرمت کا تقدس قرآن میں الگ سے منصوص ہے. جو ان کی توہین کرتا ہے وہ شریعت محمدیہ کے مطابق 3 مرتبہ کافر ہے. اللہ، لیکن ان سے کہو یہ بات کہہ کر دکھا، نہیں کہیں گے. واقعی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یعنی رد و رفت سے اگلا قدم جو ہے وہی چیز اس کو مبنیت کر کے نا اس مبنا بنا کے آئینہ دکھایا ہے، آئینہ دکھایا ہے. اچھا، دلیل کسی فقیر نے نہیں دی، ہم نے الحمدللہ قرآن کریم سے سینکڑوں آیات دی ہیں، پھر آپ نے اتنی احادیث جو ہے، احادیث دی ہیں. تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا منشا، چونکہ اب یہود کی جو فطرت اور تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ رسول سے تو وہ انتقام نہ لے سکے. اوہ، واللہ یعصمک من الناس. ہاں، اب انہوں نے طے کیا، اور آج بھی ان کا یہ شعار ہے کہ ہم نے اہل بیت رسول سے انتقام لینا ہے. اللہ اکبر. جن پر رسول نے رسول ہو کر اللہ کے کہنے پر اعتماد کیا ہے، ملا نے کبھی اس پر اعتماد نہیں کیا. اوہ، ملا ابھی تراجو کر رہا ہے، افضل کون ہے مقبول کون ہے. اللہ، یہ اور ہاں نہیں سمجھے. میرا مطلب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو، چلے میں آپ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ معاویہ اور علی کا مقابلہ کر لیں، کو بنتا ہے؟ نہیں، کہاں بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور یزید اور حسنین کا کر لیں. اچھا، یہ جو کہتے ہیں حکمران جیسا بھی ہو، ان پر وحی آئی تھی حکمرانی کی؟ نہیں، کہاں. یہودیوں کے کندھے پر چڑھ کر آئے، حضرت عثمان کو خود قتل کروایا اور قصاص کا بہانہ بڑھا کر جناب لڑائی شروع کر دی. اللہ، اسلام میں جو رخنہ انداز ہے اس کو خلیفہ کہتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی؟ اسلام کا جو آفاقی اور جو فطری نظام تھا خلافت کا، اس کو توڑنے والے کو جناب والا یہ خلیفہ کہتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ کس منہ سے مسلمان بنتے ہیں اور داڑھی رکھی پھرتے ہیں؟ دین کے مبلغ بنتے ہیں. ہاں، یہ قاتل ہیں دین کے. اللہ، کیوں نہیں ان حقائق کی طرف آتے جو مزاج رسول کے مطابق ہیں، جو مشیت الہی کے مطابق ہیں؟ سارے قرآن کا انکار. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم پر امریکہ مسلط ہے، اب اس کی اس بے غیرتی کو قبول کر لیا جائے؟ بالکل نہیں. یعنی کوئی کامن سینس ہی یہ بات بیان کرے. آج کتنے کڑ رہے ہیں. Like, comment, and subscribe.